اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں شوکت اویسی اور اس وقت آپ پروگرام ملاحظہ کر رہے ہیں تفہیم المسائل۔ بات ہم کر رہے تھے جدید مسائل کے حوالے سے، پچھلے دو پروگرامز میں اسی پر گفتگو ہوئی اور آج بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جدید مسائل پر بات کی جائے۔ دور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں اگر تعلیم کا انداز دیکھتے ہیں اور آج جدید دور میں جو ہمارا اکیڈمک ایجوکیشن سسٹم ہے اگر اسے ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت واضح فرق نظر آتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو انداز تربیت تھا صحابہ کرام کے لیے، یا جو انداز تعلیم تھا، یا جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صحابہ کرام نے جو طریقہ اپنایا وہ آج کل نظر نہیں آتا، آج کل جدید انداز ہے۔ اچھا، اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جو معمولات زندگی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے، آپ کے صحابہ کرام کے تھے، وہ آج کل نظر نہیں آتے۔ ہمارا لائف اسٹائل بڑا جدید ہے اور جدید انداز کا ہے، اور پھر بہت سی تبدیلیاں اس میں ہمارے لائف اسٹائل میں نظر آتی ہیں، کھانے پینے میں، لباس میں اور دیگر معمولات میں بہت ساری تبدیلیاں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں یا صحابہ کے دور میں نہیں تھی۔ اچھا، اسلام آفاقیت کیا ایک آفاقی مذہب ہے، آفاقی دین ہے، تو ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اسلام کی یہ جو آفاقیت ہے یہ ہماری زندگیوں میں کہاں کہاں ہمیں اس کا امپیکٹ نظر آتا ہے، ہمیں کہاں کہاں اس کے اثرات نظر آتے ہیں، اس پر ہم غور کریں گے، اور پھر یہ بھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کہ یہ جو اسلام کی آفاقیت ہے یہ ہماری زندگیوں میں کہاں کہاں ایگزسٹ کر رہی ہے، اس پر انشاءاللہ ہم نے کلام کرنا ہے۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز و محترم عالم دین، ہمیشہ کی طرح جو آپ کے مسائل پر بھی بات کر رہے ہوتے ہیں اور اس انداز کے موضوعات کو بڑے احسن طریقے سے بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ تشریف فرما ہے ہمارے اور آپ کے انتہائی معروف اور محترم اور انتہائی دل عزیز حضرت علامہ مفتی محمد عامر صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب خیریت سے؟ شکر ہے اللہ۔ انشاءاللہ۔ اچھا، وہی جدید کی رٹ لگائی ہوئی ہم نے کہ جدید مسائل پر بات کریں گے۔ اچھا، آج خاص طور پہ جدید جو ہمارا جو اکیڈمک ایجوکیشن کا اسٹائل ہے، یعنی جو فی زمانہ رائج ہے، یہ کسی اور انداز کا ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دور تھا یا آپ کے صحابہ نے جو تعلیم جو ایک انداز تعلیم تھا یا جس طرح بچوں کو سکھایا جاتا تھا، پڑھایا جاتا تھا، وہ اب کچھ بالکل ہی جدا ہے، تو ہم کیا سمجھیں پھر اس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ شوکت بھائی آپ کا۔ اور بلا شبہ جو تعلیم نبی کریم علیہ السلام نے دی تو علم کی وہ جہت، وہ نوعیت سب سے مقدس اور اعلیٰ ترین ہے، لیکن جہاں تک بات ہے جدید تعلیم کی تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ غلط ہے یا غیر اسلامی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ علم ایک ایسی صفت ہے کہ جس کے اندر تنوع، ترقی پائی جاتی ہے اور ایک تسلسل ہے۔ بعض بزرگوں نے یہ کہا کہ علم جو ہے وہ دو معلومات کو جمع کرنے سے مزید ایک نئی معلومات کا اضافہ ہوتا ہے، یعنی یہ سلسلہ ایک ترقی کا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خود فرمان موجود ہے کہ علم کے حوالے سے آپ فرماتے ہیں کہ تم وہ تعلیم اپنے بچوں کو مت دینا جو تم نے لی تھی۔ اچھا، اس سے مراد یہ ہے کہ تمہارا زمانہ اور تھا، اس کے تقاضے اور تھے، اور پھر تمہاری جو اولاد ہے اس کا زمانہ اور ہے، اس کے تقاضے اور ہوں گے، تو ان کے زمانے کے تقاضے کی بات کرنا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ من لم یعلم عرف الزمان فہو جاہل، کہ جو عرف زمان سے واقف نہیں ہے وہ جاہل ہے۔ اچھا، یعنی ہم اگر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی اس قول کے نتیجے میں ان کی اگر فکر دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک عالم بھی ہے تو اس کو جدید تعلیم سے آراستہ ہونا ضروری ہے۔ اچھا، جو فکر غزالی ہے اس کا تقاضا یہ ہے۔ اچھا، دوسری طرف آپ دیکھیں کہ جو جدید تعلیم ہے، جو ایک علم کی صفت ہے ترقی اور تسلسل، تو اس میں مطلب ایک یہ فیلڈ آف نالج بڑھتی جا رہی ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کسی بھی نالج اور کسی بھی فیلڈ کے لیے کہ یہ غیر قرآنی ہے، یعنی قرآن اتنی ملٹی ڈائمنشنل بک ہے، اس کے جو تقاضے ہیں اس کے اندر ہر اعتبار سے بک آف گائیڈنس کا مطلب یہ ہوا کہ انسانی زندگی کے جتنے شعبے، جتنے معاملات، جتنے بھی آسپیکٹ ہیں، قرآن حکیم ان تمام کے اوپر ایک ہدایت اور ایک رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ لہٰذا بہت ساری فیلڈ ہیں جس کو آپ کہتے ہیں جدید، لیکن وہ ریلیٹ ہوتی ہیں قرآن سے۔
اس لیے علم کی صفت کو سامنے رکھتے ہوئے بھی ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ غیر اسلامی ہے یا ممنوع ہے. یہ بالکل مطلب ایک اسلام کا تقاضا ہے جس کا آغاز اقرأ بسم ربک الذی خلق سے ہوا تھا. گویا کہ مفتی صاحب قیامت تک جو زمانے آتے رہیں گے قرآن کی تعلیمات ہر دور میں ایگزسٹ کر رہی ہیں. جی بالکل بدلتی چلی جائیں گی دور کے ساتھ. ویسے ہی ایگزسٹ کریں گی جس طرح ہے, لیکن اس جدید دور کے کے تقاضے کا عجائبات جو ہے وہ نکل کے سامنے آتے رہیں گے. سبحان اللہ. اچھا ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب جی میں اسی سعید فیصلہ آباد سے بات کر رہی ہوں. مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کی تلاوت جو ہے نا عصر کے بعد نہ کی جائے. اچھا میں نے ایک عالمہ سے سنا ہے, تو مجھے یہ بتا دیں کہ عصر کے بعد دیکھ کے کہتے ہیں کہ کوئی بھی قرآن پاک کے علاوہ بھی کچھ پڑھنا ہے نا, دیکھ کے پڑھنا ہے, وہ نہ کیا پڑھا جائے. دیکھ کے جو پڑھنا ہے نہ پڑھا جائے. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بالکل آپ کو جواب دیتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ناظرین محترم تفہیم المسائل میں ایک مختصر سا وقفہ ہے. وقفے پر ہم جا رہے ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ لائیو کالز کے ذریعے ہمارے ساتھ شامل رہیں گے, پروگرام میں سوال بھی کریں گے, اور آج کا جو موضوع ہے جدید تعلیم اور جدید معمولات زندگی جو ہمارے ہیں یہ کس طرح ایگزسٹ کر رہے ہیں اس پر بات کریں گے انشاءاللہ. حاضر ہوتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. خوش آمدید ناظرین کرام, پروگرام تفہیم المسائل آپ ملاحظہ کر رہے ہیں. مفتی صاحب جس طرح ابھی آپ نے ذکر کیا کہ اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ قیامت تک کے لیے, آنے والے زمانوں کے لیے راہ ہدایت اس میں کہیں نہ کہیں جدید دور کے ساتھ ملتی رہے گی. اچھا معمولات زندگی ہم دیکھتے ہیں اپنے, اور پھر سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دیکھ رہے ہوتے, حضور کی سادہ زندگی اور ادھر ہماری جدید ترین زندگی. تو یہ جو جدید حضور کی سنت اور پھر ہماری جدید زندگی, تو اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں جہاں تک بات ہے نبی کریم علیہ السلام کے اسوہ کی سنت کی, تو اس میں تو کوئی ڈاؤٹ اور دو رائے نہیں ہے کہ سب سے آئیڈیل جو ضابطہ حیات ہے وہ طریقہ کار ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کا ہے. بالکل اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اچھا حضور نبی کریم علیہ السلام کی سنتوں کو اس حوالے سے دو طرح سے ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے, سنت ہدا اور سنت عادیہ. اچھا یعنی جو ڈیلی روٹین میں جو ایکسرسائز اور جو ہمارے جنرل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, مثال کے طور پہ جس کا ہماری زندگی کا تقاضا ہوتا ہے, ہماری طبیعت کا تقاضا ہوتا ہے, حالات اور وقت کا تقاضا ہوتا ہے, اور سنت الہدا جو دین کا تقاضا ہوتا ہے. یہ دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں. ایک دین کی ضروریات, ایک زندگی کی ضروریات. جو دینی ضروریات سے متعلق جتنی سنتیں اور طریقے اور اسوے ہیں نبی کریم علیہ السلام کے, اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. صحیح, وہ قائم اور دائم رہیں گے ایز اٹ از, اپنی اصلی شکل میں, اسی حیت میں اور اپنی روح کے ساتھ. ٹھیک ہے. لیکن وہ چیزیں کو جو ہماری دینی ضروریات دین سے تعلق نہیں رکھتی ہیں, بلکہ وہ ہماری زندگی کے تقاضے ہیں, اور تمدن کے ساتھ اس میں تغیر آتا رہتا ہے, اور اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ یہ مستقل ایک ارتقاء کا سلسلہ تمدن میں جاری و ساری رہتا ہے. اس کو کسی نے نہ روکا ہے, نہ کوئی روک سکا ہے, نہ روک سکے گا. تو مختلف حالات میں جو تقاضے ہوتے ہیں, ترجیحات ہوتی ہیں, مختلف ویدرز ہوتے ہیں, اس کی تبدیلی کے حوالے سے جو آپ کی ڈریسنگ کے اندر, آپ کے لباس کے اندر, آپ کی خوراک کے اندر, یہ جو تبدیلیاں ہوتی ہیں یہ تمدن کی ہوتی ہیں. اچھا اس میں اسلام ہمیں بیسک رہنمائی کر دیتا ہے. نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہمیں ایک بیسک رہنمائی دیتی ہے, وہ تبدیل نہیں ہوگی. لیکن اس بیسک رہنمائی کو برقرار رکھتے ہوئے اگر بالفرض ہم اپنے کلچر کے مطابق, اس وقت کے تقاضوں کے مطابق اس بیسک ویلیو کو برقرار رکھتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ ہمیں مطلب ستر ڈھانپنے کا, بے پردگی سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے. لباس ایک طرف ہماری زینت کا باعث ہے, اسی طریقے سے لباس جو ہے وہ ایک ستر عورت کا بھی ذریعہ ہے. یہ لازم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اس میں کسی قسم کا تفاخر کا عنصر نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک, مثال کے طور پہ کیسر و کسریٰ جس طریقے سے وہ ریشمی لباس پہن کے تفاخر کرتے تھے, اس میں اسراف ہوتا تھا, وہ اپنے مال کا اظہار اپنے لباس سے کیا کرتے تھے. تو اس طرح کی غیر اخلاقی ڈریسنگ کے اندر اصولوں کو, طریقوں کو اسلام نے روک دیا. یہ نہیں کہا کہ آپ جو ہے وہ گرم علاقے میں رہتے ہو تو باریک پھر بھی پہنو, یا سرد علاقے میں رہتے ہو تو وہاں پر باریک کپڑے پہنو, یا گرم علاقے میں موٹے کپڑے پہنو, یا اس طریقے سے اسٹچ کرواؤ. اتنی اس
میں اسلام ہمیں ایک چھوٹ دے رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو کہیں بھی ہم اس تناظر میں اسلام سے خارج یا سنت سے یا نبی کریم علیہ السلام کی تعلیم سے ایسا نہیں ہوتا کہ الگ ہو جاتے ہیں. صحیح. کیونکہ وہ جو اس کی جو اسپرٹ ہوتی ہے، اگر ستر عورت ہے، تن کو ڈھانکنا ہے، بنی آدم کی ایک شرافت اور عظمت کے تحت کپڑا ڈالا جاتا ہے، وہ کپڑا ڈالا گیا تو پھر وہ چیز برقرار رہے گی. مطلب یہ ارریلیونٹ نہیں ہو جاتا کہ آپ بالکل خدا نخواستہ دین کی تعلیمات اور اس سے دور ہو گئے، بلکہ اسلام جب اس میں ہمیں رہنمائی کر رہا ہوتا ہے تو وہ رہنمائی ہمیں ہر دور کے تقاضوں میں مزید مفید ثابت ہو رہی ہوتی ہے، معاون ثابت ہو رہی ہوتی ہے. عام طور پہ ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ ساری چیزیں بدعتیں ہوتی ہیں. آپ لے لیں شامل کرتے ہیں، اس پر بھی بات کریں گے. بہت عمدگی سے مفتی صاحب آپ نے جس طرف اشارہ کیا ہے اس پر انشاءاللہ. السلام علیکم. السلام علیکم جناب. بھائی میں نا مسز نواز فیصلہ آباد سے بات کر رہی ہوں. جی میری بہن سوال کریں، کیا سوال کریں گی؟ بھائی اگر کوئی کسی سے کہہ رہے کہ کسی کا شوہر کسی سے لگ کر اپنا گھر پر بات کر دے کہ الٹی سیدھی اس کی بیوی کے بارے میں باتیں کرے، اس کے رشتے دار یا اہل محلہ کوئی بھی بات کرے تو اس کے کہنے پہ لگ جائے وہ شخص، تو اس کا شوہر اس کو چھوڑنے پہ آمادہ ہو جائے، تو ایسے میں انسان کو کیا کرنا چاہیے اور عورت کو ایسے میں کیا سوچنا چاہیے؟ ٹھیک ہے میری بہن، ٹھیک ہے، بہت شکریہ. مفتی صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو باتیں نہیں ہوئیں اب ہو رہی ہیں. مثال کے طور پہ کھانے پر ہم نے بات کی، ہم نے لباس پر بات کی، ہم نے اکیڈمک ایجوکیشن پر بات کی کہ جو ایجوکیشن سسٹم ابھی ہے اس پر ہم نے بات کی. ساری چیزیں تب نہیں تھیں، اب ہیں. اچھا بہت سے لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں بہت سی چیزوں کو کہ یہ تو بدعت ہے. تو اگر یہ ساری چیزیں حضور کے دور میں نہیں تھیں اب ہو رہی ہیں تو پھر یہ بدعت جو ہے نا وہ کہاں ایگزسٹ کرتی؟ اصل میں دیکھیں بدعت کے لیے جو یہ ورڈ یوز ہوئے ہیں حدیث پاک کے اندر، جیسے بخاری کی حدیث ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، یا اسی طریقے سے ابو داؤد کی حدیث میں، ترمذی کی حدیث میں جو ورڈ یوز ہوئے ہیں وَإِيَّاكُمْ مُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، کہ تم جو ہے وہ نئے نئے طریقوں سے بچنا، محدثات الامور سے بچنا. اسی طریقے سے فرمایا کہ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، کہ ہر جو ہے وہ بدعت، محدثات الامور بدعت ہے اور بدعت گمراہی ہے. تو اس کو ہر چیز پر اپلائی نہیں کیا جائے گا. اچھا بدعت دیکھیں ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا تعلق ضروریات دین میں کسی چیز کو داخل کرنا یا جو داخل ہے اس کو ہٹا دینا یا اس کے اندر کوئی تغیر پیدا کر دینا. یہ ورڈ یاد رکھ لیں، ضروریات دین. دیکھیں کچھ ضروریات ہماری زندگی کی ہیں، کچھ ضروریات ہمارے معاشرے و تمدن کی ہیں، کچھ ضروریات ہمارے کلچر کی ہیں. بدعت کا تعلق کن چیز سے ہے؟ جس چیز کو ضروریات دین قرار دیا گیا ہے اچھا اس کے اندر اگر کوئی تبدیلی کرتا ہے، کوئی تغیر کرتا ہے، کوئی کمی بیشی کرتا ہے، مثال کے طور پہ نماز فرض ہے اور اس فرض کا انکار کر دیتا ہے، یہ بدعت ہے. اچھا یہ بہت بڑی بدعت ہے جو کفر تک لے جاتی ہے. ترک نماز ہے یہ بھی بدعت ہے، یہ کفر پہ نہیں لے جاتی مگر یہ ہے کہ حرام کی طرف ضرور لے جاتی ہے. اچھا یہ ضروریات دین ہیں. اس کی شکل تبدیل کر دینا، اس کے اندر جو ہے وہ نئے طریقے وضع کر لینا، یہ سب ضروریات دین ہیں. جتنے فرائض ہیں، واجبات ہیں، عقائد ہیں، بدعت یہاں پر ایگزسٹ کرتی ہے. اچھا آپ اگر اس کو ضروریات زندگی پر اپلائی کرو گے تو ارریلیونٹ ہو اور پھر آپ کہو گے کہ اسلام کی آفاقیت کہاں گئی، اسلام ہر دور کے تقاضوں کو کیسے پورا کرے گا. تو جب آپ ایک قانون بدعت کو اپنی جگہ سے ہٹا کر کسی اور جگہ پر اپلائی کرو گے تو یقیناً آپ کو تنگی نظر آئے گی، جو کہ اسلام میں حقیقتاً نہیں ہے. اسلام کے اندر وسعت ہے. جہاں یہ قانون دیا گیا کہ بدعت جو ہے اس سے بچنا ہے، وہاں پہ یہ بھی کہا گیا من سن فی الاسلام سنتاً حسنہ، سنتاً حسنہ، کہ جس نے اسلام میں کوئی ایسا طریقہ وضع کیا جو اچھا طریقہ ہو، جو فائدے مند ہو، تو اس کو اس پر اجر دیا جائے گا. اب یہ آپ دیکھیں کہ یہ بھی قانون ہے اسلام کا. ایک طرف نئی چیز سے منع کیا جا رہا ہے، دوسری طرف اضافے کی اجازت دی جا رہی ہے. تو مطلب کیا ہے؟ بظاہر ان کے درمیان ایک کنٹراڈکٹ نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں منع کیا جا رہا ہے کس چیز سے کہ ضروریات دین میں کوئی تغیر، کوئی اضافہ نہ ہو. اور اضافے کی جو بات ہو رہی ہے وہ ضروریات دین کے علاوہ کوئی انسانی سطح پر، معاشرتی سطح پر کسی طریقے سے فائدہ مند چیز ہو تو اس کو اپنایا جائے، اختیار کیا جائے. تو لہٰذا آفاقیت تو برقرار رہے گی. آپ کالر لے لیں، اس پر مزید کلام کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام.
हेलो जी मेरी बहन क्या सवाल करेंगी? जी, मैंने ना क्वेश्चन करना है कि जो आजकल जो लड़कियां टाइट्स पहन के नमाज पढ़ लेती हैं, तो क्या टाइट्स में नमाज हो जाती है? ठीक है, ठीक है मेरी बहन, ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जनाब मुफ्ती साहब, गोया कि जिससे फ़ायदा हो उस चीज़ का अगर आपने इजाफा किया तो मना नहीं। उसको ज़रूरियात दीन नहीं बना सकते। ये अथॉरिटी अल्लाह और उसके रसूल की है कि किसी चीज़ को फ़र्ज़ करना, वाजिब करार देना, अच्छा, इसके अलावा किसी की अथॉरिटी नहीं है। तो लिहाजा अगर कोई चीज़ अच्छी है, मुस्तहसन है, उसको इस्तेहसान के बाद में उसको मुस्तहब के दर्जे में रखा है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर अच्छी है तो उस पर अजर और सवाब की जो है वो वही उसमें बशारत भी दी जा रही है। तो इससे पता चलता है कि अच्छी चीज़ों का दाखिल करना, इख्तियार करना, इसकी गुंजाइश इस्लाम के अंदर मौजूद है। ठीक है। ये हमारे बेसिक प्रिंसिपल है जिसके अंदर इस्लाम की एक आफाकियत नज़र आ रही है बज़ाहिर। अच्छा मुफ्ती साहब, आफाकियत नज़र आ रही है, आपने बहुत सराह से इस तरफ इशारा किया। अच्छा, अगर मैं इसको रिलेट करूं सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत से कि हुजूर की विलादत पर इजहार मसरत, उसके मुख्तलिफ अंदाज, तो बहुत से अहबाब ये कहते हुए नज़र आते हैं कि पिछले दौरों में तो ये सब कुछ नहीं था, तो ये तुम लोगों ने नई चीज़ ईजाद की है, या आप ये नया काम कर रहे हैं, या ये दीन में जो है ना ये आपने इजाफत की है। तो इस हवाले से क्या कहेंगे? ये जितनी गुफ्तगू हुई है उसमें इशारतन तो जवाब मौजूद है। सराहतन आपके सवाल पर मैं अर्ज़ कर देता हूँ जी कि देखें, ये एतराज़ात हर चीज़ पर आते हैं। इससे क्या होगा कि मतलब एक ज़िंदगी भी तंग हो जाएगी और इस्लाम के अंदर जो वुसअत है वो भी कभी नज़र नहीं आएगी कि आप हर जगह पे एक ही कानून को एक्टिव रखोगे। जबकि ये क्लियर हो गया, ये तय हो गया, ये डिसाइड हो गया कि ज़रूरियात दीन में किसी चीज़ को शामिल करना, किसी चीज़ को फ़र्ज़ या वाजिब बनाकर पेश करना, ये बिदअत हो जाएगा जिसको अल्लाह रसूल ने फ़र्ज़ ना किया हो और आप कर दें। ठीक है। या जिसको हराम किया उसको हलाल कर दें। ये सारी चीज़ें ज़रूरियात दीन है। अच्छा। और कुछ चीज़ें होती हैं जो ज़रूरियात ज़िंदगी या माशरा होती हैं, उसमें बिदअत का कोई ताल्लुक़ या फतवा या तरजीह नहीं दी जाती है। अच्छा। बल्कि उसमें इस्लाम हमें ख़ुद राह फराम कर रहा होता है। आप कहते हो कि किस तरीके से इस्लाम की आफाकियत नज़र आएगी, मैं आपके सवाल के जवाब रिलेट करूँगा। एक कॉलर को शामिल कर लेता हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरी बहन क्या सवाल करेंगी? मेरा पहला सवाल ये है कि जैसे कोई सदका, हमने कोई सदका माना होता है ना कि ये काम हो गया, जैसे कोई मरीज है तो उसका वो हमने ये ठीक हो गया तो हम ये सदका करेंगे, ये करेंगे। तो अगर वो सदका किसी वो मतलब सदका नहीं दे सकते, वो पैसे वही उसी सदके के पैसे अगर वो मस्जिद में दे दें, मिलाद में दे दें किसी में, तो वो हो जाएंगे। और दूसरा सवाल ये है कि और उसका सजदा करने का मतलब क्या तरीका है? वो जैसे मर्द सजदा करता है इसी तरह करें या वो ऐसे बात कहते हैं कि औरतों का सजदा करने का तरीका? ठीक है, ठीक है मेरी बहन, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफहीमुल मसाइल प्रोग्राम में। जी मुफ्ती साहब, तो मैं आपने जो सवाल अर्ज़ किया उसमें मैं यही कह रहा था कि जिस तरीके से मिलाद मनाया जाता है और एक इज़हार मुसर्रत, इसमें दो चीज़ें हैं। एक है नबी करीम अलैहिस्सलाम की आमद पर इज़हार मुसर्रत करना और दूसरा है उस इज़हार मुसर्रत का तरीक़ाकार। दो चीज़ें हो गई ना। आप कोई ऐसी चीज़ लाओ जिसकी कोई नज़ीर इस्लाम में ना हो, जिसका कोई तसव्वुर इस्लाम में, कुरान में, हदीस में ना हो, बिदअत कहलाएगा। लेकिन अगर नज़ीर मौजूद हो, बाकायदा उसकी नुसूस मौजूद हों। अच्छा। मिसाल के तौर पे कुरान कहता है वह अम्मा बि निअमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमत पे खूब चर्चा करो। सुभान अल्लाह। इसी तरीके से कुरान कहता है कि अगर तुम शुक्र अदा करोगे लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, जब तुम्हें नेमतें मिले और तुम इज़हार तशक्कुर करोगे तो मैं नेमतों में इजाफा कर दूंगा। एक कॉलर को शामिल करता हूँ, फिर नेमतों की जो असल है जिस तरफ आप जाना चाह रहे हैं उसी पर बात करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जी भाई, मुझे एक सवाल पूछना है। जी सवाल कीजिए मेरी बहन। जी मेरा सवाल ये है कि जो इशा की नमाज में जो तीन वितर होते हैं, हाँ, उनके बाद जो नफल होती है वो पढ़ना चाहिए कि नहीं? क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा है कि भाई हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि जो वितर होते हैं वो आखिरी नमाज होती है। अच्छा, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल पढ़ने चाहिए कि नहीं पढ़ने चाहिए नवाफिल। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरी बहन सवाल कीजिए।
جی میں نے مفتی صاحب سے پوچھا ہے کہ یہ نا سٹار جو دیکھتے ہیں ستارے اپنا دیکھنا سٹار دیکھنا کیسا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے. اور اس کے حوالے سے کہ یہ کیا کہا جاتا ہے کہ پتھر پہننے, پتھروں کے بارے میں بتا دیتے ہیں سٹار دکھانے والے کہ پتھر پہننے, اور اس کو نبی پاک سے بھی منسوب کرتے ہیں کہ نبی پاک نے بھی پتھر استعمال کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بارے میں جاننا ہے. اور اس کے علاوہ مجھے جاننا ہے کہ اگر کسی سے ہم نے یہ معلوم کر دیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ پہ کوئی جادو وغیرہ کیا گیا یا کہ آپ صدقہ جمعرات کو کریں فلاں فلاں چیز, آیا یہ کرنا کیسے؟ ٹھیک ہے میری بہن, ٹھیک ہے بالکل. جی مفتی صاحب, آپ نے فرمایا نعمتوں کا چرچا کیا جائے. اسی طریقے سے قرآن میں یہ بھی حکم آیا ہے کہ کل بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا, کہ اللہ کے فضل اور رحمت کے حصول پر تم خوشی مناؤ. واہ واہ. تو اب یہاں پر اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا حصول ہو, اللہ کا فضل ہو, تو ایک مسلمان خوشی اور اظہار مسرت اور اظہار تشکر کرے. اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہو, اس کی اصل بھی قرآن میں موجود ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. اور اس میں بھی کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف نعمت بلکہ کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہیں, اور تمام کی تمام نعمتوں کا سبب بھی آپ ہیں. اس میں بھی کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اس لیے اگر ہم ادنا نعمت پر اظہار مسرت کر سکتے ہیں تو حضور کی آمد پر اس سے زیادہ اظہار مسرت کرنا چاہیے. یہ عقل تقاضا کرتی ہے. سبحان اللہ. اسی طریقے سے اگر ہم مفتی صاحب, آپ کو کوئی خوشی ملتی ہے, آپ کو کوئی کہیں سے دولت ملتی ہے, آپ کو کوئی بچوں کی خوشی ملتی ہے, آپ کتنی اظہار اس پہ خوش ہوتے ہیں, اپنے گھر میں خوشیاں مناتے ہیں, عقیقہ کر رہے ہیں, سالگرہ منا رہے ہیں, بہت ساری تقریبات کر رہے ہوتے ہیں کہ فطری چیز ہے. فطری چیز ہے. تو جو تمام نعمتوں کی اصل ہے, خود اللہ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, تو پھر کیوں نہ منائیں؟ اس پر انشاءاللہ مزید کلام کرتے ہیں. کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. میں نعمان مسکت سے بات کر رہا ہوں. جی کیا سوال کریں گے نعمان بھائی؟ سر ایک سوال نکلا ہے کہ اگر ایک عورت کا مرد فوت ہو جاتا ہے تو وہ فوتگی کے بعد اس کو کس حیثیت سے دیکھ سکتی ہے, اس کا کس حیثیت سے دیدار کر سکتی ہے؟ اچھا, میت کا یعنی اپنے شوہر کا انتقال کے بعد کس حیثیت سے دیدار کرے گی. ٹھیک ہے نعمان بھائی, آپ ہمارے ساتھ رہیے. مسکت سے آپ نے ہمیں جوائن کیا, ہمارے ساتھ رہیے, بالکل آپ کو جواب دیتے ہیں. جی مفتی صاحب. نبی کریم علیہ السلام کی آمد پر اظہار مسرت ایک تو قرآن و حدیث سے ثابت ہے, اظہار تشکر قرآن و حدیث سے ثابت ہے, اس کی نظیر قرآن میں ملتی ہے, اس لیے اس پر بدعت کا فتویٰ نہیں لگ سکتا. اچھا. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن و حدیث سے ثابت ہونا اپنی جگہ پہ, اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات اور آپ کی خدمات پر اگر نظر کرتے ہیں کہ کس طریقے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہالت کا خاتمہ کیا, ظلم کا خاتمہ کیا, فیوڈلزم کا خاتمہ کیا, کیپٹلزم, سوشلزم, ڈیزم, توہمات, وہم پرستی, ان تمام چیزوں کا خاتمہ کیا, اور جس طریقے سے حضور نبی کریم علیہ السلام نے ہماری پیٹھ پر موجود بوجھ کو اتارا, ہماری جو غلامی کی جو زنجیریں تھیں, قرآن نے کہا نا یدہم عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم, کہ تمہاری پیٹھ پر پڑا بوجھ اتارتے ہیں, تمہاری زنجیروں کو کھولتے ہیں. سبحان اللہ. تو جس ہستی کے آنے کے بعد یہ مقاصد ہوں اور یہ کمالات ہوں, مسلمان تو کیا میں سمجھتا ہوں کوئی انسان بھی خفا نہیں ہوگا. کوئی انسان بھی خفا نہیں ہوگا. عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں, صرف مسلم کا محمد پہ جارہ تو نہیں. حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات, آپ کی رحمت تمام انسانیت کے لیے, آپ رحمت للعالمین ہیں. ایک کالر ہیں ہمارے ساتھ امریکہ سے, شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. بات ہوئی تھی ابھی میری. جی سوال کیجئے میرے بھائی, کیا سوال کریں گے؟ جی سوال یہ ہے کہ میرے بھائی 3 مہینے پہلے وفات پا گئے, اور وہ کینیڈا میں ہوتے تھے, اور وہ حج کر کے آئے تھے, ابھی 15 دن ہوئے تھے. کراچی میں وفات پائی انہوں نے. اچھا. تو یہ پوچھنا تھا کہ کہتے ہیں کہ جب وہ حج کے 40 دن کے اندر اندر کوئی وفات پا جائے تو پھر وہ ان کا حساب کتاب نہیں ہوتا اور وہ سیدھے جنت میں جاتے ہیں. اچھا. آپ کون سے شہر سے بات کر رہے ہیں امریکہ کے؟ نیو یارک سے بات کریں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, بہت شکریہ, بالکل آپ کو جواب دیتے ہیں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے سوال کیجئے میری بہن. جی آپ نے مجھ سے کہا تھا ہولڈ کریں, میں مفتی صاحب سے آپ کی بات. جی بات ہو رہی ہے مفتی صاحب سے, آپ سوال کیجئے.
جی مفتی صاحب میرا یہ سوال ہے آپ سے. السلام علیکم پہلے تو. وعلیکم اور السلام. پھر یہ سوال ہے کہ کیا یہ صحیح اقدام ہے کہ کسی مسلمان اسکول میں یہ بچوں سے کہا جائے کہ وہ ریسرچ کریں تمام مذاہب کی اور بیسک ٹیچنگز کی بھی, یعنی جبکہ تمام کتابیں اپنی اصلی حالت میں نہیں ہیں سوائے قرآن پاک کے مذاہب کے, تو کیا میں تدریس کے شعبے سے منسلک ہوں, میں نے تو انکار کر دیا اس ذمہ داری سے. آپ بتائیے کہ اسلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس سلسلے میں کیا ہے؟ ٹھیک ہے, آپ کا بہت شکریہ. آپ ایک استاد ہیں, ٹیچنگ کے شعبے سے وابستہ ہیں. آپ کا سوال یقیناً ہمارے لیے اہمیت کا حامل ہے, بالکل آپ کو جواب دیں گے. ایک مختصر سا وقفہ ہے ناظرین محترم, وقفے سے جیسے ہی لوٹیں گے آپ کے سوالات کے جوابات بھی ہیں اور کچھ سوالات میرے پاس بھی ہیں مفتی صاحب کے لیے. حاضر ہوتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. خوش آمدید ناظرین کرام, پروگرام تفہیم المسائل کا آخری سیگمنٹ, اور مفتی صاحب سے ہم کلام کر رہے تھے حضور کی ولادت کے حوالے سے اور اس پر مسرت کا اظہار اور طریقہ. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, پہلے انہیں شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب سر آپ کا پروگرام بہت ہی اچھا ہے, اور سر مجھے آپ سے ایک سوال یہ کرنا تھا کہ وطر کی نماز مطلب تہجد کی 6 رکعت نماز نفل میں پڑھتی ہوں, اس کے بعد 3 رکعت نماز وطر کی اور پھر 2 رکعت نماز نفل جو چھوٹتی ہے عشاء کی, وہ تو کیا یہ طریقہ سر صحیح ہے؟ اور ایک یہ ہے سر کہ جمعے کے دن ہم 25 عورتیں مل کر درود جمعہ پڑھتی 313 بار ہر ایک عورت. اچھا ٹھیک ہے, مل کر سب لوگ, تو اور اس کے بعد سلام اور مطلب سرکار دو عالم پہ فاتحہ لگاتے ہیں. تو سر یہ طریقہ بدعت تو نہیں کہلائے گا؟ اچھا, آپ کس جگہ سے بات کر رہی ہیں؟ جی راجستھان. اچھا, انڈیا راجستھان. انڈیا, یس. اچھا, انڈیا راجستھان سے بات کری. جب بھی آپ نے کہا کہ ہم درود و سلام پڑھتے ہیں اور پھر فاتحہ لگاتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے انڈیا راجستھان سے جوائن کیا. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی سوال. میں اسلام آباد سے زہرا بات کر رہی ہوں. جی مسئلہ یہ ہے کہ میرے ہسبینڈ پچھلے 3 مہینے سے کسی بھی کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو انہیں بہت نقصان اٹھانا پڑتا ہے. تو میں مفتی صاحب سے پوچھنا چاہ رہی ہوں ایسا کیا مسئلہ ہے, اور اسی وجہ سے ہم کافی کرائسس میں جاتے جا رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, بالکل جواب دیں. جی مفتی صاحب. میں عرض کر رہا تھا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی ایک ہے ولادت پر اظہار مسرت, دوسرا ہے اس کا طریقہ کار. دیکھیں طریقہ کار کل کچھ اور تھا, آج کچھ اور ہے, اور ممکن ہے آئندہ کچھ اور ہو. یہ جو ہے نا یہ انداز زمانے کے تقاضے ہیں. صحیح. اصل بات ہے کہ کیا کسی کو اس پر ڈاؤٹ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی ولادت پر اظہار مسرت کرنا چاہیے؟ تو کسی کو ڈاؤٹ نہیں ہے, ہر مسلمان کو, ہر انسان کو خوشی ہے. بے شک. باقی رہا طریقہ, تو طریقے کے اوپر آپ اس لیے بدعت کا حکم نہیں لگا سکتے کہ ہر وقت میں اظہار مسرت کے طریقے تبدیل ہوتے جاتے ہیں, اور آئندہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ طریقہ نہ اپنایا جائے, کوئی اور طریقہ ہو اپنایا جائے. تو لہٰذا اس طریقے پہ بات کرنا یا اس پہ اٹک جانا یہ نادانی ہے, زیادتی ہے. ہم سے سوال کیا تھا سعودیہ سے ایک کالر ہے, اگر آپ کی اجازت تو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. صابر علی بات کر رہا ہوں. سرکار میں نے پوچھا بیٹی اور بیٹی کی کتنی عمر میں شادی کر دینی چاہیے؟ اچھا ٹھیک ہے صابر بھائی, بالکل جواب دیتے ہیں آپ کو. جناب یہ ہم سے سوال کیا تھا بہن نے کہ تلاوت اثر کے بعد کسی نے منع کیا ہے کہ نہ کی جائے, اور کوئی بھی ایسی چیز جو دیکھ کر پڑھی جاتی ہے وہ نہ پڑھی جائے. ایسا شریعت میں, دین میں یا کسی بزرگوں کی طرف سے بھی کوئی حکم نہیں ہے. صحیح. ہاں یہ ضرور ہے کہ سجدہ تلاوت نہ کیا جائے اثر کے بعد. اچھا, یہ منع ہوتا ہے کہ, بلکہ سجدہ تلاوت بھی منع نہیں ہے. منع نہیں. اچھا, تلاوت جو ہے وہ اثر کے بعد کرنے کا جو میری بہن نے پوچھا, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کر سکتے ہیں, بلکہ بہتر طریقہ ہے. اچھا. اور کوئی ایسی چیز وظیفہ یا کوئی بھی چیز دیکھ کر پڑھنے والی پڑھنی ہو تو اس کی بھی اجازت ہے, کوئی ممانعت نہیں ہے. یہ ہم سے بھائی نے پوچھا تھا کہ کسی کو کسی شخص کو اس کی بیوی کے بارے میں کسی نے کچھ کہا اور اس کے کہنے پر اس نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا,
تو اس کا کیا کریں؟ مطلب اس کا ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، لیکن بہرحال یہ غلط بات ہے کہ کسی تھرڈ پرسن کے کہنے پر اپنی بیوی کو چھوڑ دینا اور ناراض ہو جانا، کسی بات کی تہہ تک یقین تک نہ پہنچنا، اور ایسے لوگ کہ جو میاں بیوی کے درمیان اس طرح کی نفرتیں اور جدائی پیدا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت زیادہ ناپسندیدہ قابل گرفت لوگ ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ ایک کالر کو شامل کریں موسیٰ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہلو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا سوال جو ہے یہ ہے کہ میں جو ہے وہ دماغی شیزوفرینیا کی مریض ہوں۔ اچھا۔ اور مجھے یہ ہے کہ مطلب رمضان میں جو روزے ہیں وہ میں اتنی مطلب لگاتار نہیں رکھ سکتی، اور روزوں کے دوران میں کام بھی زیادہ نہیں کر سکتی، رات کو کر لیتی ہوں۔ تو کیا میں اگر عمرے پہ جاتی ہوں رمضان میں اور وہاں میرے روزے اگر اتنی لگاتار نہیں ہوتے یا دن کی عبادت نہیں ہوتی تو مجھے عمرے پہ جانا چاہیے یا نہیں؟ ایک سوال میرا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ میرا بچہ ہے 10 سال کا، اسے میں گانوں سے اور ان چیزوں سے منع کرتی ہوں۔ تو اسکول میں وہ لوگ جیسے کہیں پکنک پہ جاتے ہیں یا کہیں جاتے ہیں تو بس کے اندر وہ اللہ گلا کرتے ہیں، گانا کرتے ہیں، سب کچھ بچہ آ کے بتاتا ہے، تو اب میں اسے کہاں روکوں اور کیا کروں؟ اچھا ٹھیک ہے، بالکل آپ کو جواب دیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے، پروگرام دیکھتی رہیے۔ جناب مفتی یہ ہم سے سوال پوچھا کہ صدقہ جو ہے وہ کسی نے کہا اس طرح دے دو، کسی نے کسی اور طریقے سے بتایا، تو کیا ہم رقم دے دیں تو صدقہ ادا ہو جائے گا؟ بالکل ادا ہو جائے گا، بہتر طریقہ ہے۔ یہ ہم سے سوال پوچھا کہ خواتین کا جو طریقہ کار ہے سجدے کا وہ کیا ہے؟ سجدہ تو اسی طریقے سے ہوگا، فقط اتنا حکم ہے وَيُخْفِضُ الْمَرْأَ، عورت جو ہے وہ اپنے آپ کو پست کرے گی، تھوڑی سی سمیٹ کے رکھے گی اپنے آپ کو، تو مرد جب یہ بازو کھول کے رکھتے ہیں سجدے میں تو خواتین اس طریقے سے بازو نہیں کھولیں گی، یہ فقہاء نے عورتوں کے لیے یہ چیز ذکر کی ہے۔ بہن نے ہم سے پوچھا ستارے دیکھنا، پتھر پہننا انگوٹھی میں اور نگینے وغیرہ، اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں ستارے وغیرہ جس کو علم نجوم کہا جاتا ہے، اس سے غیبی علوم حاصل کرنے کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اچھا، ہاں ستارے کے ذریعے جو ہے وہ اگر بالفرض کوئی راستے بتاتا ہے تو بالکل بتا سکتا ہے، ٹھیک ہے، جو ستارے کا علم ہے۔ کوئی غیبی علم بتاتا ہے نہ تو وہ حقیقتاً کچھ سچ بتاتا ہے، ایک مطلب وہ فلٹ کرتا ہے جس میں کبھی درست ہوتا ہے کبھی غلط ہوتا ہے، یہی سچ بات ہے، ایسے کسی کو غیب نہیں پتہ ہے۔ زیادہ تر تو وہ فلکنگ ہوتی ہے، مطلب وہ تکے لگا رہے ہوتے ہیں۔ پتھر جہاں تک ہے وہ ٹھیک ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے پہنا سنت ہے، پھر وہ چاندی کی انگوٹھی 4.5 ماشے کی، اس میں بھی یہ قید لگائی کہ اگر کوئی مفتی مہر لگانے کے لیے پہنے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اچھا، لیکن غیر مفتی کی بھی اجازت دے دی گئی ہے کہ وہ پہن سکتا ہے۔ باقی اس کے اوپر پتھر پہننا نبی علیہ السلام کا ایک عمل الگ عمل ہے، اور اس کے اوپر نظریے قائم کرنا کہ اس سے یہ ہو جائے گا، اس سے وہ ہو جائے گا، یہ غلط ہے، اس کا اسلام میں کوئی دخل نہیں ہے، بلکہ اس سے کافی حوالوں سے ہم حرام میں، کفر میں، شرک میں مبتلا ہوتے ہیں۔ پتھر کے حوالے سے اس طرح کا عقیدہ رکھنا، پتھر زیادہ سے زیادہ ایک فزیکل، ایک مادی چیز ہے، اس کی تاثیر ٹھنڈی یا گرم ہوگی، تو جب آپ اس کو مستقل پہنیں گے تو آپ کے بلڈ پر اثر انداز ہو سکتی ہے، باقی رہا کہ وہ آپ کی تقدیر پر اثر انداز ہوگی، دیٹ از رانگ۔ کوئی قرآن، حدیث، نبی، فقیر، ولی کسی نے اس بات کی اجازت یا کبھی تذکرہ بھی نہیں کیا، یہ لوگوں کا کاروبار ہے۔ اچھا، ایک وہ بھی تھا نا وہ سب حضور کے حوالے سے غالباً میں ذہن میں آ رہا ہے کہ کسی نے کڑا پہنا ہوا تھا تو حضور نے دیکھا تو منع فرمایا۔ جی ہاں، وہ کڑا پہنا ہوا تھا تو حضور علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور یہ فرمایا کہ میں تو بیڑیاں کھولنے آیا ہوں، تم نے یہ پہنی ہوئی ہیں، تو یہ ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ صدقے کے حوالے یہ بہن نے پوچھا کہ صدقے سے جادو کا اثر زائل ہوتا ہے؟ انشاءاللہ بالکل زائل ہو جائے گا۔ صدقہ کرنا چاہیے؟ جی ہاں، کرنا چاہیے۔ ٹھیک۔ یہ پوچھا گیا کہ وطر کے بعد نفل پڑھنے کے بارے میں نے سنا ہے کہ نہیں پڑھنا چاہیے، تو کیا ایسا ہے؟ نہیں، بالکل پڑھ سکتے ہیں وطر کے بعد نفل، وطر سے پہلے بھی اگر کوئی پڑھ لے تو منع نہیں ہے، نفل کا مطلب یہ ہے، اور وطر کے بعد جتنے نفل چاہیں، 2 نفل پڑھنا تو خود حضور کی سنت ہے۔ ٹھیک ہے، اگر انہوں نے سنا ہے تو غلط سنا ہے۔ ٹھیک۔ یہ ہم سے سوال پوچھا بہن نے، بڑا اہم سوال تھا نیو یارک سے، کہ کراچی سے تھا، ہاں وہ ہماری بہن کراچی سے تھی۔ جی ہاں، یہ سوال پوچھا تھا کہ 3 ماہ پہلے جو ہے وہ بھائی کی وفات ہوئی تھی۔ میں نے یہ نیو یارک سے تھا، امریکہ سے تھا۔ جی، ان کا سوال میں پوری حج کر کے آئے تھے۔ جی ٹھیک ہے،
تو یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ انہوں نے سنا ہے 40 دن اگر حج کے کرنے کے 40 دن کے بعد اگر کوئی انتقال کر جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، حساب کتاب نہیں ہوتا. کسی حدیث میں نہیں آیا. اچھا ایسا کر دے، ایسا حسن ظن رکھے تو حسن ظن رکھنے میں کوئی حرج نہیں، مگر یہ کہنا کہ کوئی نص وارد ہوئی ہے، کوئی آیت آئی ہے، کوئی حدیث آئی ہے، تو ایسی حدیث نہیں آئی ہے، نہ کوئی آیت آئی ہے. لیکن حاجی یہ بات درست ہے کہ حاجی کی مغفرت ہو جاتی ہے. مقبول حج پھر حج کرنے کے بعد اگر کوئی گناہ ہو گیا، کوئی خطا سرزد ہو گئی تو بہرحال اس کا حساب کتاب تو ہوگا. صحیح. حساب کتاب کا نظام مضبوط ہے، قرآن میں کہا گیا ہے. ایک کالر کو شامل کر لیں موسیٰ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جی، کیا حال ہے بھائی جان؟ ٹھیک ہے آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے. کیا سوال کریں گے میرے بھائی؟ بھائی جان سوال یہ ہے کہ میں صبح واک کے لیے جاتا ہوں تو وہاں تلاوت ہوتی ہے. اچھا. اور تلاوت میں ذکر کرتا ہوں، تسبیح پڑھتا ہوں. کیا میں تسبیح اور ذکر جاری رکھوں یا تلاوت سننا بہتر ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جناب. جی مفتی. اچھا یہ سوال ہم سے بہن نے پوچھا کہ وہ ٹیچر ہیں کسی کنٹری کے اندر، انہوں نے بتایا تو وہاں پر یہ اسکول میں ان کے، چونکہ آج کل ایک کلیش آف سویلائزیشن ہے، آپ مسلم کنٹری کے علاوہ ادر کنٹریز میں جاتے ہیں تو مختلف مذاہب کے لوگ موجود ہیں، پھر ایک مکس کلچر موجود ہے، تعلیمی نظام مکس موجود ہے. تو اس لیے پہلے تو ایسی کنٹری کے بارے میں حکم کہ ایک کس وجہ سے گئے، کوئی شرعی وجہ تھی کہ نہیں. رہا ان کا یہ مسئلہ تو اس میں یہ حکم ہے کہ ساری کتابوں کو ماننا، تو یہ مسلمان کا عقیدہ ہے کہ آسمانی تمام کتب صحیفے کو اس پر ہم مسلمان ایمان رکھتے ہیں. ٹھیک. رہا یہ کہ ان کی تعظیم کرنا، تو ہم ان کی تعظیم بھی کرتے ہیں، اس کی تحقیر کے قائل نہیں ہیں. ٹھیک ہے. گو کہ وہ اگر تحریف شدہ ہیں تب بھی. اچھا. رہا یہ کہ کیا تحریف شدہ کتابوں کو ماننا لازم ہے، تو تحریف شدہ کتابوں کو اس طرح ماننا منع ہے کہ یہ بالکل وہی ہے جس طرح نازل ہوئی تھی. اچھا. اس طرح ماننا منع ہے. توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے، یہ سب کتابوں کے بارے میں اگر یہ تصور رکھتے ہیں کہ بلا شبہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے پیغمبروں پر نازل ہوئی تھی اور ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں اس بات پر، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ان کتابوں کا اور ایک مذہبی رواداری کا جو تقاضا ہے کہ دوسروں کے مذہب کا احترام کیا جائے، تنقید نہ کی جائے. یہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، قرآن نے کہا کہ تم دوسروں کے باطل معبود کو برا نہ کہو، کہیں مبادا وہ تمہارے سچے معبود کو برا نہ کہہ دے. اللہ. تو اس طرح کی تعلیمات موجود ہیں، تو تحقیر کی اسلام میں ویسے بھی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے. رہا یہ کہ اس طریقے سے تسلیم کرنے کی صرف ممانعت ہے کہ یہ کتابیں جو آپ آج تحریف شدہ ہیں، اس کو کہنا کہ یہ بالکل منوان ہے، اور اس طرح کا نصاب میں کوئی زیر بحث یہ چیزیں آتی نہیں ہیں. اس لیے ان کو میرا نہیں خیال کہ کوئی انشاءاللہ اس میں پرابلم آئے گی. اسلام کی ایک وسعت نظری کا اظہار کرنے کے لیے ایک کالر ہے ہمارے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ملک اظہر ولایت اوکاڑا سے بات کر رہا ہوں. سوال میرا یہ ہے کہ اگر بیوی کہے کہ اس نے، یعنی میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دیا ہے، اور شوہر کہتا ہے کہ میں نے اس کو طلاق نہیں دی، بیوی کے پاس کوئی گواہ بھی موجود نہیں، شرعی حیثیت کیا ہوگی؟ اچھا ٹھیک ہے. اچھا آپ فرما رہے تھے اسلام کی وسعت نظری کے حوالے سے آخری بات. میں نے یہ کہا کہ جتنی اسلام جو ہے وہ رواداری کا حکم دیتا ہے تو اس کو ہمیں مطلب سامنے عمل میں لانا چاہیے تاکہ اسلام کی ایک وسعت سامنے آئے. ٹھیک. اسی طریقے سے ہم سے یہ سوال پوچھا کہ تہجد کے بعد وطر پڑھنا کیا یہ طریقہ درست ہے؟ یہ طریقہ بہت درست ہے کہ وطر کو موقوف کر کے تہجد کے ساتھ پڑھا جائے. لیکن فقہاء نے لکھا لمن یثق الانتباہ کہ وہ شخص تہجد تک وطر کو موقوف کرے جس کو تہجد کے لیے اٹھنے کا پورا تیقن حاصل ہو. اچھا تب، ورنہ ایسا نہ ہو کہ تہجد تو گئی، وہ تو نفل تھی، اس کے چکر میں واجب جو ہے وہ وطر وہ بھی چلی جائے. تو اس میں بچنا چاہیے. بچوں کی شادیاں کرنے میں جلدی کرنا فی زمانہ زیادہ ترجیح ہے کہ تاخیر نہ کی جائے، بالغ ہو جائے تو. مگر جلد بازی کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے. وہ میچیور بھی نہ ہوں، ان کو شادی کے مسائل، میاں بیوی کے حقوق اور ان کے اندر ایک مطلب احساس ذمہ داری بھی نہ ہو، اور ان کی شادی کرا دی جائے اور 4 دن بعد وہ بچوں کی طرح لڑکے علیحدہ ہو جائیں. تو اتنی جلدی بھی نہ کی جائے، اس بات کا خیال کرنا چاہیے. ٹھیک ہے مفتی صاحب، بہت شکریہ. وقت ہمارا تمام ہو گیا اور بہت خوبصورتی سے یقیناً ناظرین محترم مفتی صاحب نے آپ کے
سوالات کے جوابات دیے اور مجھے امید ہے کہ آپ کی تشفی ہوئی ہوگی، اور اس حوالے سے مزید آپ کالز کیجئے، ہمارے پروگرام میں شامل رہیے، اور جدید کوئی مسئلہ آپ کے ذہن میں آ رہا ہو، فی زمانہ کوئی بات آپ کے ذہن میں آ رہی ہو، کوئی ابہام بن رہا ہو، کوئی مسئلہ، کوئی سوال آپ کو پریشان کر رہا ہو تو ہمارے پروگرام میں ضرور شامل ہوا کریں۔ اگلے اتوار کو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنے میزبان شوکت اویسی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔